روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شرفن ایک بہت خاص پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ خوشیوں ہی خوشیوں کا ہر سو سما ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ایک بہت خاص دن منایا جا رہا ہے، اور دنیا میں اس دن کو بہت خوشیوں سے اور شادمانی کے ساتھ اس دن کو منایا جاتا ہے۔ وہ دن ہے کرسمس کا، یعنی عید ولادت المسیح۔ اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اس خاص پروگرام میں آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہتی ہوں تاکہ آج کے دن کی اہمیت کو جانیں اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کرنے والے بنے۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں اپنی طرف سے آپ کو کرسمس کی خوشیاں بھی مبارک کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آپ نے عید ولادت المسیح کی انتہائی بڑی سچائی کے تعلق سے یہ پروگرام جو ہے اس کو منعقد کیا ہے، اور میں شکر گزار ہوں اپنے خداوند کا کہ مجھے اس نے زندگی دی ہے اور تندرستی دی ہے تاکہ میں آپ کے ساتھ مل کر اس عید سعید کے تعلق سے پاک کلام کی سچائیوں کو سیکھ سکوں، سکھا سکوں، جس کے لیے میں آپ کا، آپ کے ادارے کا اور آپ کی ٹیم کا بے حد شکر گزار ہوں۔ جی، خداوند کا شکر ہو۔ پادری صاحب، جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بے شمار پیشن گوئیاں مسیح کی آمد کی ملتی ہیں پرانے عہد نامہ میں، اور ہم جب پیدائش کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے پہلے پیدائش کی پہلی کتاب میں ہی یہ ہمیں ملتا ہے کہ خدا باپ نے کہا تھا کہ ایک عورت کی نسل سے آئے گا جو ابلیس کے سر کو کچلے گا۔ اور پھر ہم پالوس رسول کے خط میں دیکھتے ہیں، گلتیوں کے خط اس کے 4 باب کی 4 آیت میں دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ پالوس رسول کہتے ہیں کہ اور جب وقت پورا ہوا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ تو آج آپ سے سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم پرانے عہد نامہ میں یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسیح کی ولادت کی پیشن گوئیاں ہمیں یسایہ نبی کی کتاب میں ملتی ہیں، جس میں سے آج ایک آپ کے سامنے حوالہ پڑھنا چاہوں گی۔ یسایہ کی کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے کہ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ خدا باپ نے یسایہ نبی کی جو ہے بابت روح القدس کی تحت سے یسایہ نبی نے جو لکھا خدا نے لکھوایا۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کو ڈیفرنٹ ٹائٹلز دیے گئے ہیں، ڈیفرنٹ لقب ملے ہیں کہ وہ جو ہے سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، وہ عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ تو پادری صاحب، آج ہم ایک لقب کے بارے میں سیکھیں گے، وہ ہے ابدیت کا باپ۔ تو آپ سے سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ابدیت کے باپ، ابدیت کیا ہے اور باپ کیا ہے، اس کے متعلق بتائیں۔ بہت شکریہ آپ نے یہ سوال کیا کہ مسیح خداوند کو جو نام دیے گئے ہیں، یہ جب ہم اردو گرامر کے حساب سے پڑھتے ہیں تو یہ القاب نہیں ہے جی، یہ ان کے نام ہیں جی، اور یہ وہ نام ہیں جو خداوند خدا نے دیے، جی، اور ان ناموں میں جو چوتھا نام ہے وہ ابدیت کا باپ ہے۔ جی، اس کو لوگ اکثر غلط تلفظ کے ساتھ بولتے ہیں، یہ ابدیت نہیں ہے، جی، کیونکہ دال کے اوپر تشدید ہے، جی، تو اس لیے یہ ابدیت ہے، ابدیت، کیونکہ یہ اردو زبان کا لفظ نہیں ہے۔ تو جس زبان کا یہ لفظ ہے وہ عربی زبان ہے، اور عربی زبان میں اعراب کے ساتھ معنی بدل جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو کوئی بھی جو زبان ہے دنیا میں، ان میں جب ان الفاظ پر اعراب کا استعمال نہیں ہوتا تو پھر قاری جو ہے اس کا جو دل کرتا ہے وہ اس کو معنی دے لیتا ہے۔ لیکن بائبل مقدس
اس غلطی سے مبرہ ہے۔ جی یہاں ہر لفظ جو لکھا گیا ہے وہ اردو گرامر اور صرف نحو کے اعتبار سے بالکل ایک مکمل، پوری بائبل کی 66 کتابوں کو آپ اردو ادب کا ایک شاہپارہ کہہ سکتے ہیں۔ جی یسایہ نبی کی آپ نے بات کی ہے۔ یسایہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے خداوند کی نجات۔ تو عبرانی کی گرامر میں یشوع، یسایہ، ہوسی اور یسوع مسیح، یہ چاروں نام جو ہیں ان کی روٹ ایک ہے اور ایک ہی روٹ سے یہ اپنے معنوں کو بیان کرتے ہیں، صحیح اور ان چاروں کا معنی جو ہے وہ یہی ہے کہ نجات دہندہ خدا ہے۔ صحیح جب ہم اس یسایہ نبی کے بارے پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو اکثر لوگ اس کے بائبل کے جو عہد عتیق کے انبیاء ہیں ان کے نبوتی کردار پر سوال کرتے ہیں۔ جی وہ چونکہ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے یا لا علمی کا شکار ہے تو وہ نبی کے معنی بھی اکثر غلط کہتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اور آپ کے لیے اور ایمانداروں کے لیے وہ صحیح ان کے معنوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ نبی جو ہے یہ وہ شخص ہے، بائبل کے مطابق نبی وہ شخص ہے جس کو خدا نبوت کے لیے چنتا ہے۔ ٹھیک یہ اس کا اپنا چناؤ نہیں ہوتا۔ ہاں اس کی اپنی بات میں کنوکشن تو ہو سکتی ہے، صحیح جیسے یسایہ نے خود بھی کہا میں حاضر ہوں۔ جی تو جب وہ کسی کو نبی کے عہدے پر متمکن خدا کر دیتا ہے تو پھر اس کا نبی ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا خدا کے ساتھ گہرا ایک بے تکلف تعلق، رفاقت اور محبت ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ جاننی چاہیے کہ چونکہ وہ خداوند کا محبت اور اختیار کا دعوے دار ہے، اس لیے اسے اس زمین پر، میں زمین کی بات کر رہا ہوں، اس زمین پر نائب خداوندی کا مقام حاصل ہے، یا جسے عام الفاظ میں لوگ کہتے ہیں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ خدا کا نائب ہوتا ہے۔ جب ہم ان کے اس کام کے بارے، سورس کے بارے میں لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ جی وہی کیا ہے، وہ جی الہام کیا ہے، وہ جی یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ صحیح کل ہی مجھے کسی نے پوچھا کہ جی نوشتہ کسی کو کہتے ہیں، صحیفہ کس کو کہتے ہیں؟ صحیح تو پھر اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا جب اپنے لوگوں کو اس عہدے یا خدمت کے لیے چن لیتا تھا تو پھر ان کے ساتھ خوابوں میں، آواز کے ساتھ، رویاؤں کے ساتھ ان سے بات کرتا تھا، اور وہ بات جو خدا رویا اور خواب یا دوسرے طریقے سے آواز سے نبی سے بات خدا کرتا تھا، نبی کی ذمہ داری تھی کہ وہ منوان اس کو عوام تک یا پبلک تک پہنچائے۔ گنتی 12ویں باب کے اگر آپ 6 آیت پڑھے تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کی حقانیت جو ہے وہ آپ پر واضح ہو جائے گی۔ صحیح جب ہم عہد عتیق کے انبیاء کا ذکر کرتے ہیں تو ہوسی نبی انبیاء کی فہرست میں نمبر 1 ہے، صحیح یسایہ نہیں ہے۔ ٹھیک لیکن یسایہ چونکہ زیادہ ابواب کا لکھنے والا ہے یا اس کے کتاب کے
اب وہ آپ 66 ہیں اور اس کی نبوت کا دور 44 سال 4 مہینے بنتے ہیں، اس لیے اس کو صحائف الانبیاء میں پہلا مقام حاصل ہے۔ چونکہ اسے پہلا مقام حاصل ہے اس لیے وہ اس مقام کے لحاظ سے انبیاء اکبر میں یا عہد عتیق کے انبیاء میں وہ ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد جو بڑی بات اس نبی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ شاہی خاندان سے تھا۔ اس کا باپ جو تھا وہ عزیہ بادشاہ کا بھائی تھا اور وہ ایک شاہی خاندان کا فرد تھا، لیکن ان ساری باتوں سے بالا تر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کے بارے اتنی پیشین گویاں کی ہیں کہ خدا کے کلام کے جو طالب علم ہیں وہ اس کو 5ویں انجیل کہتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ سب سے پہلے، جیسے آج آپ نے سوال کیا ہے کہ وہ ابدیت کا باپ کیسے ہے، تو وہ سب سے پہلے یہ بات یسایہ نبی اپنے صحیفے کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں بیان کرتا ہے۔ خداوند تم کو ایک نشان دے گا، دیکھو ایک کمواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنیں گے، اس کا نام ایمینول رکھیں گے۔ ایمینول کا معنی نہیں اس نے بتایا، ایمینول کا معنی فرشتے نے مقدس یوسف کو بتایا، متی کے انجیل کے پہلے باب کی 22ویں کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا ہے وہ پورا ہو۔ کیا پورا ہو؟ کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا ترجمہ عہد عتیق کے لوگ نہیں جانتے۔ مقدس یوسف سے پہلے اس کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا۔ فرشتے نے مقدس یوسف کو یہ بتایا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا ہے۔ ایمانویل کا مطلب ہمارے پاس جو متی کی انجیل ہے اس میں یہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، لیکن جب میں یونانی کی اور عبرانی کی گرامر کا مطالعہ کرتا ہوں تو پھر یہ لفظ مجھے تھوڑا سا ہلکا لگتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ۔ مجھے اس کی جو صحیح ڈیفینیشن یا معنی ہیں وہ یہ ہے کہ خدا ہمارے اندر ہے۔ چونکہ خدا ہمارے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسایہ کسی ایسے انسان کی بات کر رہا ہے، نمبر 1 جو کنواری سے پیدا ہوگا، صحیح۔ نمبر 1 مقدسہ مریم کو فرشتے نے دوسری بات یہ بتائی کہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اب ان باتوں کو اگر ہم بڑے اختصار کے ساتھ دیکھیں تو وہ 7ویں باب کی جو 14ویں آیت میں لفظ ایمانویل ہے اس کو اس نے اپنے 9ویں باب کی 6ٹھی آیت میں جو ابھی آپ نے پڑھی ہے اس میں بیان کیا ہے، اور وہاں اس نے 5 نام دیے کہ اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اور وہاں ابدیت کا لفظ سے سوال کیا گیا ہے۔ ابدیت جو ہے ابد لفظ ہے عربی زبان کا، اور ابد کا مطلب ہے ہمیشگی، forever، اور اس کا مطلب ہے وہ زمانہ جس کی کوئی انتہا نہ، اور
اس کو ہم فارسی میں دوام بھی کہتے ہیں، یا ہمیشہ کی زندگی کہتے ہیں، دوام کہتے ہیں، ہم اسے ابدالآباد کہتے ہیں۔ اب اس کی صفت ہے، اسم صفت، وہ ہے ابدیت۔ عبد اس کا مصدر ہے، ابدیت اسم صفت ہے، جی اور اس کا مطلب یہ ہے پیشگی یا بقائے دوام۔ اور بقائے دوام سے مراد جو ہے، بقا کے بارے میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بقا کا مطلب ہے ہمیشہ تک قائم رہنا۔ صحیح، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ تک کوئی بھی چیز اگر اب بقا کی تعریف کو پڑھے کرنتھس کے خط میں جی پولوس کے ذریعے، تو وہ کہتا ہے بقا کا جامہ پہنیں۔ اب بقا ہے کیا؟ ہم کس کو بقا کہتے ہیں؟ اس کے لیے جو انگریزی کا لفظ ہے مجھے بہت پسند ہے، وہ ہے انکرپٹیبلٹی، جس میں کسی طرح کی کوئی کرپشن یا کرپٹیبلٹی نہیں ہے، صحیح، اور وہ صرف یسوع مسیح ہے۔ سوائے یسوع کے کسی میں پاکیزگی نہیں پائی جاتی۔ صحیح، یسوع نے دعویٰ کیا تھا کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا، اور اس بات کا اقرار یسوع کے دور میں بھی، یسوع کی مصلوبیت کے وقت بھی، رومی سپاہیوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا جی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شخص بے گناہ ہے، اور یہی اس کی وہ بقا ہے یا بقائے دوام ہے۔ اور وہ جو دوام ہے یعنی ہمیشہ تک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ تک پاک ہے۔ چونکہ پاک ہے تو بائبل یہ بتاتی ہے کہ خدا کے سوا کوئی پاک نہیں، صحیح، وہ پاکیزگی کا بنبا ہے، اور فرشتے بھی اس کے حضور کھڑے رہتے اور قدوس قدوس پکارتے۔ جی تیسرا اس کا جو معنی ہے وہ ہے اس کی لامحدودیت، صحیح، کہ وہ لامحدود ہے۔ چونکہ وہ ابدیت رکھتا ہے اس لیے وہ لامحدود ہے۔ چونکہ وہ لامحدود ہے اس کا مطلب اس میں فنا نہیں۔ تو مسیح یسوع کے بارے جب ہم یہ پڑھتے ہیں، چونکہ وہ پاک ہے اس لیے وہ لامحدود ہے۔ بے شک، چونکہ وہ لامحدود ہے اس لیے خدا کے سوا کوئی لامحدود نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا، یہ بائبل کا بیان ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اس بات پر متفق ہے کہ خدا لامحدود ہے۔ اس کی قدرت کی، اس کے اختیار کی، اس کے جلال کی کوئی حد نہیں۔ اس کے بارے لکھا ہے جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹ لیتا ہے، جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کر لیتا ہے۔ اور زبور نویس سے کہتا ہے کہ اس کی حدوں کو کس نے ناپا، وہ لامحدود ہے۔ دوسرا لفظ جو یسایہ نبی بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ باپ ہے۔ جی اب باپ جو ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، اردو میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ صحیح، اس کو ہم والد بھی کہتے ہیں، بزرگ بھی کہتے ہیں، جی اور یہ خدا کی صفت ہے۔ صحیح، کیوں صفت ہے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ باپ ہے؟ دنیا میں خدا نے جب ہم پیدائش کا پہلا باب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند نے جو تخلیقات کی ہیں اس میں مختلف نوعیت کی تخلیقات ہیں، صحیح، یعنی جنہیں ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جمادات کو تخلیق کیا ہے، اور جمادات سے مراد ہے پتھر کی دنیا۔ صحیح، پھر اس نے نباتات کو تخلیق کیا ہے، اور نباتات سے مراد ہے پودے کی دنیا یا درخت کی دنیا۔ جی
پھر اس نے حیوانات کو تخلیق کیا اور حیوانات میں اس نے صرف انسان کو دوسرے انسانوں سے مختلف طریقے سے تخلیق کیا ہے. باقی جتنی بھی ہمیں حیوانات کی دنیا ملتی ہے پڑھنے سننے کو دیکھنے کو، وہ خدا نے ایک دن میں پیدا کیا. صرف آدم ہے جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کے بعد میں بنانے کے بعد اس نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. جب اس نے زندگی کا دم پھونکا تو لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ وہ رد عمل کے طور پر جیتی جان ہوا. ٹھیک. ہوا کو اس نے اس طرح سے نہیں بنایا. عورت کے بارے لکھا ہے کہ پھر اس نے دیکھا کہ آدم کو اپنے جیسا کوئی دوسرا نہیں ملا، کیونکہ سب کے اس نے مادہ بنائے پر اس کے لیے کوئی نہیں تھا. جوڑا جوڑا بنایا پر اس کا کوئی جوڑا نہیں تھا اور آدم اداس ہو گیا. پھر لکھا ہے خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. پھر انہوں نے اس پر گہری نیند بھیجی جی اور اس کی پسلی کو نکال لیا اور پھر اس سے اس نے ہوا کو بنایا. اب اس نے ہوا کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا یا نہیں پھونکا یہ نہیں لکھا، لیکن آدم اور ہوا کے بارے اس نے جو طریقہ کار استعمال کیا وہ فرق ہے. کائنات کے بارے جو اس نے طریقہ کار استعمال کیا یا یوں کہہ لیں جو مٹیریل استعمال کیا وہ فرق ہے. آدم اور ہوا کے بارے اس نے کہا آؤ ہم انسان کو، پہلا باب 26 آیت، آؤ ہم انسان کو، وہاں 2 لفظ لکھے ہیں، اپنی شکل اور صورت اور شبیہ پر بنائے. اور حیوانات کے بارے، نباتات کے بارے، باقی ساری مخلوقات کے بارے لکھا ہے کہ خدا نے کہا کن ہو جا اور ہو گیا. جی کیا ہو گیا؟ وہی جو خدا کے تحت شعور میں موجود تھا. صحیح. اس سے پہلے اس کا کوئی وجود ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، چونکہ وہ اس کے تحت شعور میں تھا اور اس کے شعور کے اس حصے سے اس نے کہا کن، تو کن جو تھا وہ مٹیریل بن گیا جس سے کائنات پیدا ہوئی. صحیح. میں یہ ساری بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ باپ کا مطلب کیا ہے. باپ کا مطلب ہے یا بیٹے کا مطلب ہے اس میں سے نکلا ہوا. جیسے یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا نے خود کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں. دوسری انجیل میں کہا اس کی سنو. اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ مجھ میں سے نکلا ہے. اور آدم اور ہوا کے، آدم کے لیے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، خود نہیں کہا. جی. لیکن ان ساری باتوں کا جواب، اس ساری فلسفی کا جواب مقدس یوحنا رسول اپنی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت میں دیتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ ابتدا میں کلام، ابتدا میں کلام تھا. اور یہ عبرانی زبان کا اقتباس ہے. جی. کیونکہ جو پیدائش کی کتاب میں پہلے باب کی پہلی آیت ہے وہ عبرانی زبان کا درست اقتباس نہیں. جی. کیونکہ وہاں لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں، عبرانی اقتباس یہ ہے ابتدا میں خدا. اسی عبرانی اقتباس کو یوحنا نے استعمال کیا کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ابتدا میں کلام تھا. اس کا مطلب وہ کلام جو کن تھا
जो खुदा के मुंह से सादर हुआ और चीज़ों को वजूद मिला, जी वो खुदा में से निकली है। सही। क्योंकि खुदा में से निकली हैं, इसलिए आज समंदर मौजूद हैं, जी पहाड़ मौजूद हैं, आज जी। फरिश्ते मौजूद है, हर मखलूक मौजूद है, क्योंकि वो जिसके मुंह से निकली है, जिसके कलमे से निकली है, उसको अबदियत हासिल है। सही। क्योंकि अबदियत का मैंने शुरू में आपको बताया कि अबदियत का मतलब है हमेशा तक लामहदूद, जिसकी कोई हद नहीं, सही। और वो हमेशा तक है। जी इसीलिए जब हम बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं तो खुदा की 3 सिफात हैं। नंबर 1, जो उसे बाप बनाती है, जिसमें से सब कुछ निकलता है। जी पहली बात है कि वो कादर मुतलक है, सही। खुद मुख्तार है। ठीक। दूसरी बात, वो अलीम कुल है, हर एक चीज़ का इल्म रखता है। और तीसरी उसकी सिफत ये है कि वो हमा जा है, या हर जगह मौजूद है। चूँकि वो अलीम कुल है, जी हर जगह मौजूद है, वो खुदाए कादर है, इसलिए हम बाइबल में से ये पढ़ते हैं कि वो ज़िंदगी का मंबा है। तो जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो बाप है, अबदियत का बाप है, वो ज़िंदगी का बाप है, और जिस ज़िंदगी का बाप है उसको फना नहीं। जी वो अबदी ज़िंदगी है, क्योंकि अबदियत के बाप से सादर होती है। क्योंकि अबदियत के बाप से सादर होती है, और कायनात में उसके सबूत, ये पहाड़, समंदर, हवाएं, मुझे और आपको, हर शख्स को, दुनिया में जो भी चांद सितारे हैं, हर इंसान को, हर मखलूक को अबदियत हासिल है। इस दुनिया में, इस मॉडर्न दौर में, बदी के दौर में, पैगाम खुदा के कलाम का ये है कि अगर वो खुशहाल, बाबरकत और हमेशा की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो खुदावंद यीशु को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत दे, ताकि वो हिलाक ना हों और हमेशा की ज़िंदगी पाएं। थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया। यकीनन नाजरीन, आज इस खास प्रोग्राम में आपने उन खास बातों को सीखा और बरकत पाई होगी। और जिस तरह पादरी साहब ने कहा कि वो ज़िंदगी का बाप है, और यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं ज़िंदगी देने आया हूँ और कसरत की ज़िंदगी देने आया हूँ। ये ज़िंदगी, ये दुनिया तो आर्जी है, लेकिन अगर आप अबदी ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो यीशु मसीह पर ईमान लाएं और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। जैसे कि आप जानते हैं कि आज बहुत ख़ास दिन है और सेट पर केक भी मौजूद है, तो मैं पादरी साहब से दरख्वास्त करूँगी कि केक कटिंग करें। जी नाज़रीन, मेरा ईमान है आज की इन बातों के वसीला से आपने बड़ी बरकत पाई होगी। अगर आपके जहन में और भी कोई सवाल हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।